نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. محترم ناظرین، جو ہماری سیریز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان اسلامک پرسپیکٹو یعنی تعمیر شخصیت اسلامی نقطہ نظر سے، یہ جو ہماری سیریز کا آغاز ہوا ہے، گزشتہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعمیر شخصیت کس کو کہتے ہیں، تعمیر شخصیت کیوں ضروری ہے اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے تعمیر شخصیت کے سلسلے میں۔ حضرات، آج کی ہم سیریز میں دیکھیں گے کہ شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ اسباب یا سمجھیے آپ کے کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں، ایک رول ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ پروان چڑھتا ہے کہیں پر تو اس کا معاشرہ اس کے پروان چڑھنے میں، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو انسان کو پروان چڑھانے میں یا انسان کو عروج پر یا انسان کو زوال کی طرف لے کے آنے کے لیے بھی کافی ہو سکتے ہیں، اس کی طرف آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، ایک اور بات ہم یاد دہانی کے طور پر بھی آپ کو بتلا دیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو معنی لیا ہے دنیا والوں نے، وہ معنی انتہائی ناقص ہے، یعنی وہ معنی مکمل نہیں ہے۔ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر جتنی تقریریں کی جاتی ہیں، جتنی موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں، ان تمام اسپیچز کے پیچھے صرف دنیا طلبی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں آپ بڑا مقام حاصل کرنے، دنیا میں ایک بڑے پروفیشنل آدمی بن جائیں، بس یہی ان کو بتایا جاتا ہے۔ کسی پروفیشن میں آگے بڑھانے کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ دنیا، شریعت اسلامیہ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری ہمارے لیے اصل ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے تو سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم مقصد اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو ادا کریں گے۔ ہماری دنیا اگر کامیاب نہ ہو نہ صحیح، لیکن ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے، اپنی آخرت کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات دیکھیے، انسان کی اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اصل معنی یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے، آخرت میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ یہی اصل کا مقصد ہے اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے۔ جتنی اسپیچز ہوں گی، ہمارے جتنے ایپیسوڈ چلیں گے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ کس لیے؟ آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی میں ہم بہتر ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، تو تب ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو دنیاوی ڈیولپ کرنے کے لیے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتلا دوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو آخرت میں ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہو تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کو آخرت کے لیے الگ تگودو کرنا، الگ محنت کرنا، پھر دنیا کے لیے الگ محنت کرنے کی ضرورت اس کو پیش نہیں آئے گی۔ تو حضرات دیکھیے، ہم انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کہاں سے ہوتی ہے۔ کچھ فلاسفیز نے، کچھ بتانے والوں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ بچے کا جو پرسنل ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ انسان کی دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو سائیکیٹرسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی یادداشت محفوظ ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دیکھے کیسا نظام بنایا ہے کہ بندہ ہم دیکھیں، ہم دیکھ کر زیادہ چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے جتنا کہ ہم چیزیں سن کر یاد کر رکھ سکتے ہیں۔
ہم جتنی چیزیں سن کر یاد رکھ سکتے ہیں اتنی چیزیں ہم دیکھ کر یاد نہیں رکھ سکتے. یہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا. اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد سے اس کی سماعت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ ساری چیزیں، ماں کی جو حرکات ہوتی ہیں، سکنات ہوتی ہیں، ماں جو چیزوں کو اپنے آپ میں محسوس کرتی ہے یا جو ماں اپنے آپ سے اپنے الفاظ سے ادا کرتی ہیں، یہ ماں کے اطراف جو باتیں پیش آتی ہیں، جو معاملات پیش آتے ہیں، ان تمام کو بچہ محسوس کرنے لگتا ہے اور یہ ساری باتیں بچہ یاد رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں ایسے موقع پر جب کہ بچے کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا ہے، جب ایسے آغاز کے موقع پر اگر وہ بچہ صحیح آغاز اس کا نہیں ہوگا یا اس کا نیگیٹیوٹی کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا، اس کے پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایسی چیزیں پیش آ جائیں گی، ایسے فیکٹرز آ جائیں گے جو اس کی پرسنالٹی کو عروج کے بجائے زوال کی طرف لے جانے والے ثابت ہوں گے، تو یقیناً وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بھی کتنی توغد اس کے پیچھے کی جائے، کتنی محنت اس کے پیچھے کی جائے، وہ اسی طرف میلان رکھے گا جو کہ ماں کے پیٹ میں وہ سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ میں جو محسوس کیا کرتا تھا، انہی چیزوں کے پیچھے بچہ رہ جائے گا. تو دیکھیے ایک ماں کے لیے انتہائی ضروری ہے، ایک ماں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ ماں جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے. ماں یہ نہ دیکھے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی، بلکہ یہ دیکھے کہ میری زندگی میری بچے کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اگر میری زندگی میرے رب کی مرضی اور اس کی بندگی میں گزرے گی تو یقیناً یہ جب بچہ باہر آئے گا، دنیا میں یہ جب وجود پائے گا، تو یہ بچہ بھی رب کی بندگی میں زندگی گزارنے والا بن جائے گا. اور اس سے بڑھ کر مقصد، اور یہ اس سے سب سے پرسنالٹی ڈیولپ اس کی ہو جائے گی اگر وہ رب کی بندگی میں زندگی گزارنے والا بن جائے. تو دیکھیے میرے بھائیوں کہ سائیکیٹرسٹ نے یہ ایک اور بات یہ بھی کہی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں باہر نکلنے کے بعد بھی جب اس کے ٹین ایج تک وہ پہنچتا ہے تو یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی یادداشت بہت محفوظ ہوتی ہے. بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے ارد گرد والوں سے، یعنی اس کے اطراف جو رہنے والے ہیں، اس کے معاشرہ جو ہے، یعنی اس کے گھر والے ہوں، اس کے والدین ہوں، یا اس کے ملنے جلنے والے چھوٹے بچے دوست اس کے ہوں، یہ تمام چیزیں بچے بہت جلدی محسوس کرتا ہے اور بہت جلدی کیچ کرنے والا وہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے کسی نے بڑی کیا ہی خوب بات کہی تھی، کہا تھا کہ بچے کی مثال ایک ایسا سمجھیے، ایک آپ ٹیبل پر ایک گم لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو بھی چیز آئے گی اور بہترین طریقے سے اس کو چپک جائے گی، اور وہ جب چپکے گی تو پھر دوبارہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. تو بچوں کا ذہن ایسے ہی ہوتا ہے. آپ وہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بچے کے ذہن پر اطراف سے فیویکول لگا ہوا ہے اور جو بھی چیز آپ اس کو دیں گے وہ کیچ کر لے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ چپک جائے گی اس سے تو دوبارہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا. ایسی مثال دی ہے سائیکیٹرسٹ نے کہ بچے کی جب پروان چڑھتا ہے بچہ تو ایسی بہت ساری چیزیں وہ یاد رکھتا ہے، اور اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے بعد یعنی جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جو اس کو بچپن میں ملتے ہیں، اس کو دیے جاتے ہیں، انہی چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پر جب بچے کی تربیت کا آغاز ہوا، ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد ہو، تو والدین کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ والدین بچے کی تربیت کا، یعنی بچے کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ نکال کر اس کو پازیٹیو زندگی گزارنے کے لیے، پازیٹیوٹی کا معنی یہ نہیں کہ آپ دنیا میں اس کو اچھی باتیں بتلائیں، بلکہ یہ معنی اس کا ہے کہ آپ اسلامی طریقے سے اس کو زندگی گزارنے والا بنائیں. اس لیے کہ اسلام حق پر قائم مذہب ہے، یہ ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ ہم کو خیر کی جانب بلانے والا ہے، اور خیر کا معنی یہ ہے کہ بندہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہی اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی اصل مقصد ہے اسلام کے ہمارے رہنمائی فرمانے کا. تو اسلام رہنمائی فرماتا ہے والدین کی. اللہ رب العالمین نے کافی مقامات پر ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو تم کیا کرو، قو انفسکم، اپنے آپ کو تم آگ سے بچاؤ، قو انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اطراف والوں کو یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو اور اپنے معاشرے والوں کو تم کیا کرو، آگ سے بچاؤ. آگ کس طرف لے جانے والی ہے؟ آگ جہنم ہے. تو جہنم میں کون سی چیزیں لے جائیں گی؟ جہنم میں برائیاں لے جانے والی ہیں، اور یہی برائیاں ہیں جو انسان کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے آڑے آنے والی ہیں. تو دیکھیے بات ہے آگ میں لے جانے کی، لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے بندے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے. یعنی اگر بندہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں برائیاں اگر اس کے آ جائیں گی تو یقیناً برائیوں کا عادی جب ہو جائے گا تو یقیناً اس کا راستہ جہنمیوں والا راستہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے
آپ کو संवारने اور अपने साथ साथ अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको तरगीब दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी तो नबूवत आप सल्लम की देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से पर्सनालिटी को डेवलप किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मुकाम पर, वो ऐसा मौका था, एक ऐसा महल्ला था मक्का कि जहाँ पर हमेशा बुराइयाँ आम थी, बुराई करते हुए कोई ये नहीं समझता था कि ये बुराई है। तो ऐसे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लम की पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुआशरे में रहते थे कि जहाँ पर बुराइयों को बुराई नहीं समझा जाता था, इसके बावजूद भी आप सल्लम की ज़िंदगी में कोई बुराई नज़र नहीं आती। आप नबूवत से पहले की ज़िंदगी देख ले हमारे नबी की, ऐसी मिसाली ज़िंदगी आपको मिलेगी कि नबूवत के बाद लोग ये समझते हैं कि आप सल्लम नबूवत से पहले गुनहगार थे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन से आप सल्लम की ऐसी तरबियत की, सुभान अल्लाह, कि ऐसी तरबियत कायनात में किसी और की नहीं हो पाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले भी आप सल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों से मुकम्मल दूर रखा था। आप सल्लम कभी काफ़ी मुकामात पर ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरी ज़िंदगी में 2 मरतबा ऐसे वाक़यात आए कि मैं जो मुआशरे में वहाँ पर मक्का में ऐसा होता था कि लोग गाने, एक दिन ऐसा मुतय्यन होता था जब लोग सारे जमा होते, रात में खाने पीने का मौसम होता और वहाँ पर लोग गाने बजाने होते, नाचने वालियाँ वहाँ पर जमा होती, तो सारे लोग वहाँ पर जमा होते थे, लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। तो आप सल्लम के दिल में भी ख्याल पैदा हुआ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। तो आप सल्लम ने अपने साथ, अल्लाह के उस मौके पर बकरियां चराया करते थे, तो अपने साथ जो आप सल्लम के साथी थे उनको कह दिया कि बकरियां आज के रात तुम संभाल लेना, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल असर के मौके पर निकलते हैं जाने के लिए। देखिए कि मैं इस वाक़े से ये सबक आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को किस कदर अहमियत दी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए हमारी ज़िंदगियों में उसकी अहमियत कितनी है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल निकल जाते हैं, अभी असर मगरिब नहीं होती, यानी वो जो प्रोग्राम का स्टार्ट अभी नहीं होता, उस प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं होता, तो अल्लाह के रसूल आराम करने के लिए अपने फूफू के घर के बाहर जाकर इंतज़ार करते हैं। आप सल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुला देता है, अल्लाह के रसूल की आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सुबह के सूरज की गर्मी ने मेरी आंख को जगाया था। देखिए आप सल्लम निकले थे एक बुराई में शिराकत दारी के लिए, शिरकत करने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लम की तरबियत को कितनी अहमियत दी कि सिर्फ आप सल्लम शिरकत करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल इस बुराई में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन आप सल्लम को नबूवत मिलने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना इंतज़ाम फरमाया था आपकी तरबियत का। तो आप देखिए इससे कि हमारे जो नौजवान नस्ल है इसकी तरबियत कितनी अहम है हमारे लिए। तो आप सल्लम की ज़िंदगी में हमको इस तरबियत की अहमियत का पता चलता है। दूसरी बात मेरे भाइयों, आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बड़ी जामे अंदाज में ये बात बयान फरमा दी है कि तुम में से हर एक आदमी निगहबान है, निगरान है, और तुम में से हर आदमी को उसकी रइयत के बारे में, यानी उसके जो मातहत रहने वाले लोग हैं या उसके मातहत जो काम अंजाम पाते हैं उन कामों के बारे में, उन लोगों के बारे में उसको सवाल किया जाएगा। तो आप देखिए एक वालिद है जो घर का जिम्मेदार है, एक दादा है जो अपने सारे बच्चों का, उनके पोतरों का जिम्मेदार है, तो उसको उनकी तरबियत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उनको सवाल करेगा। जब तक वो बुलूगत को नहीं पहुंचते उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि उनको बुराइयों की तरफ अगर वो जाने वाले हैं तो उनको बुराइयों से रोकना। व अंज़िर आशिरतकल अक़रबीन, जैसा कि आप सल्लम को वसीयत फरमाई गई थी कि आप अपने अहल अयाल को, अपने क़राबतदारों को आप क्या करें, अशीरतकल अक़रबीन, आप उनको डराएं, उनको जहन्नम की आग से बतलाएं, उनको जो क़ब्र के अज़ाबात हैं, मुख्तलिफ जो अज़ाबात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं उनको बताएं और उनसे दूर करने की कोशिश करें, उनको वाज़ो नसीहत करें। तो मेरे भाइयों, मैं इससे बताना यह चाहता हूँ कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी अहम जिम्मेदारी है, वो बड़ी अहम जिम्मेदारी है वालिदैन की, इसको हमको समझना चाहिए। ख़ास तौर पर माँ की जो जिम्मेदारी है यह हमारे लिए इंतहाई अहम है। हमारी माँओं से मैं बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत पर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप बहुत ही कोशा रहें, आप उनके लिए बहुत ही सोच विचार करने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये समझ जाएं कि मैंने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया या उसके स्कूल में हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे स्पीचेस होती हैं, सेमिनार्स मुनाकिद होते हैं, तो बस यही काफ़ी हो जाएगा मेरे बच्चे की पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए। तो ये नाकाफ़ी बात होगी। आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं,
کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ ہم یہ سمجھتے ہوئے رہ جائیں کہ بچہ اسکول میں سب کچھ حاصل کرنے والا ہو گیا اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے چھوٹ جائیں. آج کل والدین میں یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح حضرات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ والدین کا کیا ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم الصلاۃ وهم ابناء السبع، کہ اپنے اولاد کو تم نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں. دیکھیے ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ ان کو مکلف نہیں ہوئی تھی نماز ان کو. اگر وہ نماز ادا نہ کرے تب بھی ان کو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہوئے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مرو، یعنی ان کو حکم دو نماز ادا کرنے کا. وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو. کس عمر میں؟ اگر وہ 10 سال کے پہنچ جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر تم ان کو تأدیباً مارو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مار تعذیب ہو، یعنی اس کو تکلیف پہنچانے والا ہو، صرف تأدیب ادب سکھانے کے لیے ان کو مارنا چاہیے. تو والدین کی ذمہ داری یہاں پر بھی ہم کو پتہ چلتی ہے. اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہوئے اس سے جوڑتے ہوئے ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں صرف والدین بچے کی کردار میں، بچے کی تربیت میں اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اطراف رہنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کے دادا دادی ہیں، یا اس کے رہنے والے چچا ہیں، یا اس کے ساتھ رہنے والے اس کے بھائی بہن ہیں، یا اس کے ساتھ رہنے والے اس کے دوست ہیں. یہ سارے لوگ بچے کی تربیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیے ماؤں کا کیا کردار ہوتا ہے. اگر مائیں بہتر ہوں گی تو بچوں کی اولاد، بچوں کی تربیت بھی، بچوں کی پرسنالٹی بھی بہترین طور پر ڈیولپ ہوگی. کیسے ہوگی؟ ویسے ہوگی جس طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی. دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو مکہ میں لا کر چھوڑ کر واپس چلے گئے اللہ رب العالمین کے حکم سے. تو وہاں پر سوائے ان دونوں کے کوئی اور نہیں تھا وہاں پر. اس کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا دوبارہ کہ وہ جائیں. وہ واپس آئے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بچے کو وہ ذبح کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر دیکھیے بچہ ابھی جوان ہوا، بڑا ہوا ہے، وہ ایسے ایج پر ہے. آج ہمارے دیکھیں نوجوان کہ اپنی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کو مانتے نہیں ہیں. ایسی وہ ایج تھی. ایسے ایج میں آ کر ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تب اس نے رائے پوچھتے ہیں کہ بچے آپ کی رائے کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں دیکھتا ہوں اپنے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس کی تربیت کیسے ہوئی تھی. اس کی تربیت کے لیے کوئی سیمینارز منعقد نہیں ہوئے تھے، کوئی انسٹیٹیوشنز میں اس کو ایڈمیشن نہیں دلوایا گیا تھا. صرف ماں ایسی تھی جو ایک بڑا انسٹیٹیوشن تھی، جو سب سے بڑا مدرسہ تھی، جو سب سے بڑا وہاں پر مکتب تھی. وہ ماں ہی تھی جس نے بچے کی تربیت میں بڑا رول ادا کیا تھا، بڑا کردار ادا کیا تھا. بچہ جواب دیتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہ اس جواب سے دیکھیے کہ والد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس جواب سے دیکھیے کتنے فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، کتنی باتیں ہم اس جواب سے نکال سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ماں نے، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، جو حضرت اسماعیل کی ماں ہیں، انہوں نے بچے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے اپنے رب کی اہمیت کو بتلایا تھا. یعنی اپنے رب کی، جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو. یہ سب سے پہلی چیز، یعنی اللہ رب العالمین کی صحیح معنی میں بندگی کو ان کو بتلایا تھا. بندگی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو آپ وہی کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پیروی پر ان کو ابھارا تھا. اس کے بعد ایک اور بات بھی اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے حضرت ہاجرہ نے والد کی کیا اہمیت ہے، والد کا کیا مقام اور احترام ہے، اس کی بھی طرف ہم کو اس جواب میں رہنمائی ملتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو اس میں ایک اور یہ بات ملتی ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو کبھی ایسا معاملہ آ جائے جو ہمارے لیے ناگوار گزرے تو اس مقام پر صبر کرنا چاہیے، جو کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کی بھی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے. تو دیکھیے ایک جواب ہے، لیکن کتنی تربیت کی کتنے گوشے ہم کو یہاں سے نکلتے ہیں. کتنی چیزوں پر حضرت ہاجرہ نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے ائمہ اربعہ کی مثال میں آپ کو دوں. ائمہ اربعہ کے لیے آپ یہ بات جان لیں کہ ائمہ اربعہ ہمارے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ائمہ اربعہ ہیں. اس کے علاوہ کافی ہمارے ائمہ ہیں جو کہ ہمارے بڑے دین کے ائمہ کہلائیں گے. لیکن ان 4 ائمہ جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا وقار اور عزت دی ہے کہ قیامت تک بھی ان کے اللہ رب العالمین نے ان کے فقہی مسالک کو چلایا ہے، تو ان کی دیکھیے تربیت کیسے ہوئی تھی. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ائمہ اربعہ تھے یہ یتیم تھے.
آپ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے. ان کے والدین، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. کسی کا انتقال بلوغت سے پہلے ہوا تھا تو کسی کا انتقال بلوغت کے بعد ہو گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا انتقال تقریباً ان کی بلوغت سے پہلے ہو چکا تھا. امام مالک کی مثال لے لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں، ان تمام کے والدین کا انتقال ان کے بلوغت سے پہلے ہو چکا تھا. اگر کسی نے تربیت کی تو ان کے ماں نے تربیت کی تھی. ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن ماں کی تربیت دیکھیں سبحان اللہ کیسے تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مقام و مرتبہ دیا. ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ یہ قیامت تک لوگوں کی دعائیں پانے والے بن گئے. جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کا دیکھیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو ملا. اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا. ان کی ماؤں نے ان کی تربیت ایسے کی تھی سبحان اللہ. دیکھیے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے. تو وہاں پر آنے کے بعد ان کے چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں تھی جو ان کے سارے معاملات کو سنبھالنے والی تھی، ان کے سارے اخراجات کو سنبھالنے والی ان کی ماں تھی. تو وہاں پر آنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابتدا میں پہلے درس میں انہوں نے بیٹھا تھا. تو امام مالک کے درس میں بیٹھنے کے بعد کافی امام مالک نے حدیثیں بیان کی. حدیثیں سننے کے بعد انہوں نے کام کیا. حدیثیں جب وہ سن رہے تھے تو انہوں نے اپنے تھوک سے انگلی لگا کر انہوں نے اپنے حدیثوں کو اپنے ہاتھ پر لکھا تھا. امام مالک نے سارا ماجرا دیکھا. جب درس ختم ہو گیا تو ان کو بلا کر پوچھا کہ ان کو ایسے لگا کہ گویا یہ مذاق بنا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی صلاحیت کو جانچ لیا تھا. انہوں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا درس میں کہ آپ اپنے تھوک سے اپنے ہاتھ پر لکھ رہے تھے، تو بتائیے مجھے جو حدیثیں میں نے سنائی مجھے کیا تم سنا سکتے ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے من وعن ساری حدیثیں ان کے سامنے بیان فرما دی. تو اس طرح دیکھیے جب ان کے پاس سلیٹ آئی تھی ہاتھ سے لکھنے کے لیے، جب ان کے پاس سلیٹ آئی تھی تو اس کے بارے میں بھی ائمہ کرام نے لکھا ہے ان کی زندگی کو لکھنے والوں نے کہ جب ان کے سلیٹ آنے کے بعد بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک پنے پر یعنی ایک طرف جو تھا اس پر وہ حدیثیں لکھتے تھے، دوسری طرف ان کے قرضے لکھے ہوئے تھے. تو دیکھیں انسان جب پرسنالٹی اس کی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تو ماؤں کا ہاتھ یہاں پر تھا. ماؤں نے ان کی تربیت ایسی کی تھی سبحان اللہ کہ وہ آگے بہت جا سکے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور مثال میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تھامس الوا ایڈیسن، ہم تمام لوگ اس کو پہچانتے ہیں. یہ ایک بڑا سائنٹسٹ ہے جس نے لائٹ کو انوینٹ کیا تھا، جس نے لائٹ کو پہچانا تھا. تو اس کا جو ابتدا ہوئی تھی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی آپ کو جاننے کی بہت ہی ہم کو ضرورت ہے اس بارے میں کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی. ایک اسکول میں پڑھتا تھا، بڑے اسکول میں. تو وہاں پر ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ وہاں کے ٹیچرز نے ایک درخواست لکھ دی اس کی ماں کے لیے، ایک لیٹر ماں کے لیے لکھ دیا اور اس کو دے کر بھیج دیا کہ اس کے بعد سے آج اسکول کو نہیں آنا تم. وہ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا، ماں کو بتایا کہ ماں دیکھیے یہ مجھے پنہ مجھے ہاتھ میں دے کر مجھے اسکول سے نکال دیا گیا ہے. تو جب ماں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹے اس میں، بچے نے پوچھا کہ ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسٹاف ہے، یہ جو اسکول ہے تم کو پڑھانے کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے. یعنی تمہارے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہاں کے جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تم سے پیچھے سمجھنے لگے ہیں. تو بچے کے اندر دیکھیے کیسے صلاحیت پروان چڑھی. بعد میں جا کر وہ تھامس الوا ایڈیسن بنا، یعنی جس نے انوینٹ کیا، جس تو سائنس میں جس کا اتنا بڑا نام ہے. تو اس کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. کافی عرصے کے بعد وہ جب اپنا صندوق نکالتا ہے تو اس کو وہ لیٹر وہاں پر ملتا ہے. تو جب وہ لیٹر کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈیئر مدر، کہ اے ماں آپ کے بچہ ایسا ہے کہ اس کو بہت شرارت کرتا ہے، پڑھنے میں بہت ویک ہے، ہم اس کو اور اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، لہٰذا آپ اس کو کسی چھوٹے موٹے ادارے میں ایڈمیشن کروا دیجئے یا کہیں اس کو کام کرنے کے لیے لگا دیجئے. تو دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا یہ تھا، لیکن ماں نے اس کو کیسے بتلایا کہ تم جیسے قابل سارے اسکول میں موجود نہیں، تم کو اساتذہ پڑھا نہیں سکتے، اتنے قابل تم بن چکے ہو. تو وہاں سے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی. دیکھیے جو پرسنالٹی تھی بچے کی کیسے ڈیولپ ہوئی سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسے کافی مثالیں ہمارے پاس ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو قریبی لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات دیکھیے، جو فیکٹر ہے جو ہمارے تربیت میں، ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اثر انداز ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اطراف جو ہمارے رہنے والے ہیں ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. دیکھیے ہم مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے بتلا دوں کہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے اگر باہر جائیں گے، کافی آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہوگا، بس ہم شاپنگ کرنے کے لیے جب باہر جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھ پر کیسی چیز مجھے جچے گی.
یعنی کون سی چیز، میں مثال کے طور پر آپ شوز کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، کافی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ایسا شوز آپ نہیں لیں گے جس سے کام چل جائے گا، بلکہ ایسی چیز آپ دیکھیں گے کہ جس سے آپ کو اپنے معاشرے والے تعریف کرنے والے بن جائیں، یعنی ایسے شوز آپ پسند کریں گے جس سے آپ کے اطراف والے تعریف کریں۔ یعنی اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ وہی کام کرتا ہے، وہی کام کرنے کو پسند کرتا ہے جو کہ اس کے اطراف والے پسند کرتے ہوں، اطراف والے جس سے متاثر ہوں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے وقت، یعنی اس کے اطراف والے جو چیز کو پسند کریں گے، اس کو جس چیز کو پروموٹ کریں گے، بچہ وہی چیزیں سیکھنے لگ جائے گا۔ دیکھیں دوست کا کیا کردار ہوتا ہے، اپنے اطراف والوں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی یار ہے جو قریبی دوست ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ہم بیٹھا اٹھا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، ایک اور روایت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر الی من یخالل، کہ دیکھو تم اس کا دوست کون ہے، اگر اس کے دوست کو تم پہچان لوگے تو اس کے خیالات سے بھی تم آگاہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بات ہم کو آشکار کی ہے، یہ بتائی ہے ہم کو، اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ وہی کچھ چیزیں سیکھتا ہے یا وہی کچھ چیزیں اپنے لیے پسند فرماتا ہے جو کہ اس کے معاشرے والے، اس کے دوست اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انسان کی زندگی میں اپنے گھر والے ہوں یا اپنے دوست ہوں، اپنے اطراف والے ہوں، سارے لوگ اس کے لیے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے حضرت حسن کو لیے گزر رہے تھے، حضرت حسن یا حسین کسی کو لے کر گزر رہے تھے راستے سے، اپنے نواسے کو لے کر۔ راستے میں گزرتے ہوئے حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے تو وہ کھجور کو اٹھانا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیسے ان کو تربیت کی، سبحان اللہ، ان سے کہا کہ کیا تم سید گھرانے کے نہیں ہو، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے کسی کا صدقہ یا زکوٰۃ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے وہاں پر وہ جو کھجور پڑی ہوئی تھی وہ صدقے کی تھی، زکوٰۃ کی تھی، یا وہ کسی کے جاتے ہوئے راستے سے گر چکی تھی، پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مشتبہ جو لقمہ تھا اس سے بھی اللہ کے رسول نے بچنے کی اور ایک دوسرے کو بچانے کی تلقین کی تھی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسکول میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے، اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد اس کو ایک نیا ماحول وہاں پر ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عمر کے کافی طلبہ وہاں پر جمع ہیں، ان دونوں میں ان تمام میں کوئی تفریق نہیں ہے، ایک طرح کا وہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں، ایک طرح کی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں، ایک عمر کے وہ لڑکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بچہ ایک عجیب خیالات میں آ جاتا ہے، عجیب افکار اس کے بن جاتے ہیں، ایک نیا دور کا اس کے لیے آغاز ہو جاتا ہے۔ تو وہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے، اسکول کا جو موقع ہوتا ہے وہ بھی بچے کی تربیت کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ اسکول آج ہماری تربیت کے لیے کتنے ناکام ہو چکے ہیں اور اسکولز کو کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے۔ اسکول آج ایسا ہے، تعلیم گاہ وہ بن گیا ہے، وہ ایجوکیشن پلیس بن گیا ہے، لیکن وہ تربیت کی گاہ نہیں بن سکا، انسانوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جگہ وہ نہیں بن سکا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پرسنالٹیز کو دینی طور پر بھی ڈیولپ کرے اور دنیاوی طور پر بھی ڈیولپ کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔